أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی نوح فی العالمین انک ذالک نجزی المحسنین وانہ من عبادنا المؤمنین ثم غرقنا الآخرین وإنا من شیعته لإبراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. یا اللہ آپ سے درخواست کریں گے. آج یہاں کے سلسلے کی پہلی مجلس ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی، شہید ڈاکٹر علی صفدر زیدی، اپنے بھی تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش کہ بالکل معنی الگ ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، شیعہ الگ ہے، شیعہ یہ پر زبر کے ساتھ معنی بالکل بدل جاتا ہے. شیعہ کہ جن لوگوں نے دین میں تفریقہ ڈالا وہ گروہوں میں بٹ گئے، یعنی مختلف جماعتوں میں بٹ گئے، وہاں معنی ہی الگ ہے، چیزیں دوسری ہے. اور جہاں شیعہ ہے وہ ہم آپ کو بتائیں، قرآن مجید میں 4 مقامات پہ لفظ شیعہ آیا ہے مفرد. سمجھ آ رہی ہے ہماری بات؟ چاروں مقامات بتاتے ہیں آپ کو، آپ خود دیکھتے ہیں اس میں کہ کس معنی میں آیا ہے. ٹھیک ہے، ایک صلوات اور عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا. سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر عالمین میں. انک ذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح نیکیاں کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. وانہ من عبادنا المؤمنین، اور یہ نوح ہمارے مومن بندوں میں سے. ثم اغرقنا الاخرین، اور پھر ہم نے نوح کے بعد والوں کو سب کو کیا کیا؟ غرق کر دیا. یعنی جنہوں نے نوح کی پیروی نہیں کی، وہ سیلاب طوفان نوح کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے ان کو سب کو غرق کر دیا، ان ساروں کو غرق کر دیا، سیلاب میں غرق کر دیا. اچھا، یہ سورہ صافات ہے، قرآن مجید کا 37واں سورہ، اور یہ آیت نمبر ہے 79، 80، 81، 82، 83، 84. 6 چھوٹی چھوٹی یعنی مختصر آیات. وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، جناب نوح کا ذکر ہو رہا ہے نا، انہی نوح کے شیعہ تھے ابراہیم. وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، انہی نوح کے شیعہ تھے ابراہیم. اب بھائی شیعہ کا ترجمہ کیجئے، جو آپ کی مرضی کر لیجئے. یعنی اپنے دوستوں سے کہہ رہے ہیں، برادران سے، ان لوگوں سے کہ آپ کا جو دل چاہے کیجئے. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، اور بے شک نوح کا اتباع کرنے والے تھے ابراہیم، نوح کی پیروی کرنے والے تھے ابراہیم، نوح کے پیچھے چلنے والے تھے ابراہیم، نوح کے دین پر قائم رہنے والے تھے ابراہیم. ایسے ہی ہے نا. اور بھی اس کے معنی آتے تو دوست تھے ابراہیم، محبت کرنے والے تھے ابراہیم. یہ سب شیعہ کے معنی جو مرضی چاہے آپ رکھ لیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ بتائیے کہ یہاں اچھے معنی میں ہے کہ برے معنی میں؟ یہاں جناب ابراہیم کو جو شیعہ کہا جا رہا ہے تو یہ اچھے معنی میں کہا جا رہا ہے یا برے؟ اچھے معنی میں کہا جا رہا ہے نا، کہ بے شک ابراہیم کے نوح کے شیعہ تھے. تو پروردگار عالم نے شیعہ نام ہی کیوں دیا؟ کوئی اور لفظ رکھ دیا ہوتا، یہاں کسی اور نام سے پکارا ہوتا. جناب ابراہیم انا اول المسلمین، پہلے مسلمان ہیں. جناب ابراہیم کی دعا موجود ہے، ربنا وجعل مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اس پہ ہم نے پورا اشرا پڑھا ہے کہ پالنے والے ہم دونوں کو مسلمان رکھنا، ہماری ذریت کو بھی، ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اسلام پر باقی رکھنا. ہے نا ایسا؟ یہاں بھی پڑھا ہے، وہاں بھی پڑھا ہے. اب تو یہاں کیا نام دیا اللہ نے؟ وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، اور نوح کے شیعہ تھے ابراہیم. میں نے کہا نا ترجمہ جو چاہے کر لیں. نوح کے شیعہ تھے
یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. اب کچھ اس قسم کے لوگ آگے کہ جن کو مجلس میں بیٹھنے کی تمیز نہیں ہوتی, وہ پتہ نہیں کیا سوچ کے آتے ہیں کہ یہاں تفریح ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. اس لیے آپ سے کہتا ہوں آپ حضرت آگے آ جائے کیجیے. وہ بالکل ایک میں عجیب سا ماحول 1-2 سال سے دیکھ رہا ہوں مجالس کا, کہ کچھ اس قسم کے لوگ ہیں ان کو بالکل نہیں تمیز. وہ پتہ نہیں کہاں سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے, کس جگہ آئے ہوئے. مجلس میں بیٹھنے کی تمیز ہوتی ہے. بیٹا بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے, نہیں آنا تو اٹھ کے چلے آؤ نہیں مجلس میں. یہاں بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہو گیا. وہ جیسے ہم وہ جیسے ہم بعض علاقوں کا ماحول دیکھتے ہیں, وہاں یہی حال ہوتا ہے. تو آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا تفریح کر رہے ہیں. وہ کہے کے لیے آئے بھائی, مجلس ہو رہی ہے یہاں پہ. سوچ کیا ہو کہ مجلس میں بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے. یہ سب تھوڑی ہوتا ہے. یہ لگا ابھی آپ دیکھیے گا ابھی اور بیچ میں کیا کیا ہوتا ہے. اب تو ہر چیز بدلتی جا رہی ہے کراچی میں. سب دیکھیے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا ابھی تھوڑے دن کے بعد. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہ جو ہماری ایک عزاداری اتنی محنت سے زحمت سے صدیوں میں ہمارے بزرگوں نے بنائی تھی, جب اس کے اوپر میں آنچ آتے دیکھتا ہوں میرا دل آج خون ہونے لگتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, کیا ہوتے جا رہا ہے اس شہر کو. بہرحال ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور بے شک نوح کے شیعہ تھے ابراہیم. کب؟ اِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, جب وہ اللہ کے اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ آئے. تو یہاں شیعہ کس معنی میں؟ اچھے معنی میں نام آیا ہے یا برے معنی میں؟ قرآن نے جو شیعہ کا نام دیا جناب ابراہیم کو, یہ اچھا ہے یا برا ہے بھائی؟ اب کہیں گے نہیں بھائی اچھا ہے, جب اللہ کہہ رہا ہے تو اچھا ہے. اللہ لقب دے رہا ہے کہ یہ شیعہ ہیں, نوح کے شیعہ. آئیے ایک ہو گیا مقام. سورہ قصص 15ویں آیت, ایک ہی آیت میں 2 بار, ایک ہی آیت میں 2 بار. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. اور جب داخل ہوئے موسیٰ شہر میں, اس حالت میں کہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے. عباس ترجمہ کرتے ہیں کہ سو رہے تھے. یہاں سونے وونے کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ آگے آیت کا حصہ کیا کہہ رہا ہے؟ فوجد فیہا رجلین یقتتلان, دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں. تو لڑے, اور رات کا وقت تھوڑی, سونے کا وقت تھوڑی, سارے شہر سو رہا ہے تو لڑ کون رہا ہے وہاں پہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی غفلت سے مراد کیا ہے کہ خواب غفلت میں ہے, حق اور باطل کی پہچان نہیں ہے, نہ نبی کی پہچانے, نہ رسول کی پہچانے, نہ موسیٰ کو پہچانتے, نہ کسی کو پہچاننے, کچھ نہیں. یہ غفلت سے تعبیر اس کی لی گئی ہے. خیر بہرحال وہ معنی ہو یا یہ معنی. داخل ہوئے جناب موسیٰ شہر میں داخل ہوئے. دخل المدینہ حین غفلۃ من اہلہا, جب پایا ان کو غفلت کے عالم میں پایا. فوجد فیہا رجلین یقتتلان, 2 آدمیوں کو دیکھا کہ جو آپس میں لڑ رہے تھے. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ, ایک ان کا شیعہ تھا, ایک ان کا دشمن تھا. اللہ نے کیا نام دیا موسیٰ کے ماننے والوں کو؟ جناب موسیٰ کے ماننے والوں کو کیا نام دیا اللہ نے؟ قرآن مجید میں کیا نام دیا؟ یہ ہم تو نہیں کہہ رہے. ھذا من شیعتہ, ایک ان کا شیعہ تھا. وھذا من عدوہ, ایک ان کا دشمن تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ, اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا جو ان کا شیعہ تھا. یہ دوبارہ آ گیا نا, فاستغاثہ الذی من شیعتہ, جو ان کے شیعوں میں سے تھا, جو ان کا شیعہ تھا, اس نے مدد کے لیے پکارا جناب موسیٰ کو. فاستغاثہ الذی من شیعتہ, کس کے خلاف؟ علی الذی من عدوہ, اس کے خلاف جو ان کے دشمن میں سے تھا. موسیٰ نے مدد کی. فوقذہ علیہ, فقض علیہ, اس کو مارا, مکہ مر گیا وہ جان سے. بحث یہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہوا کیا نہیں, بحث یہ ہے کہ یہاں پھر 2 بار آیا شیعہ کا لفظ. یہ بتائیے اچھا آیا یا برا آیا؟ قرآن ہے نا, قرآن سے نام دے رہے ہیں آپ کو. یہ جناب موسیٰ کے ماننے والوں کے لیے اچھے معنی میں آیا, برے معنی میں آیا؟ تو قرآن مجید 2 مقامات پہ کہہ رہے شیعہ موسیٰ, شیعہ موسیٰ, موسیٰ کا شیعہ, موسیٰ کا شیعہ. کیا ترجمہ کریں گے؟ موسیٰ کا چاہنے والا کر لیجئے, ہمیں کیا پریشانی ہے, ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. موسیٰ کا محبت کرنے والا کر لیجئے, ہمیں کیا پریشانی ہے. بھائی ہے شیعہ, محبت کرنے والا ہے, چاہنے والا ہے, ماننے والا, اتباع کرنے والا, پیروی کرنے والا. تو اللہ کے بندو, ہم بھی تو شیعہ اسی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں 1400 سال سے. شیعہ علی کا کیا معنی ہے؟
علی سے محبت کرنے والے، علی کے چاہنے والے، علی کا اتباع کرنے والے، علی کی پیروی کرنے والے، علی کے پیچھے چلنے والے، علی کی تقلید کرنے والے. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے گا. اب سمجھ میں آئی بات؟ قرآن مجید میں آ گیا نا تینوں مقامات پہ. اچھا ایک مقام اور ہے سورہ مریم 69ویں آیت، 19واں سورہ قرآن مجید کا، اس کی 69ویں آیت ارشاد ہوا ثم لننزعن من کل شیعۃ، ہم نے اس کے بعد گروہوں کو الگ الگ کیا. ثم لننزعن من کل شیعۃ، تاکہ دیکھا جائے ایہم اشد علی الرحمن عتیا، کہ ان میں سے کون اللہ کی مخالفت میں، معصیت میں، گناہگاری میں زیادہ شدید ہے، تاکہ جہنم میں ڈالا جائے. یہاں شیعہ لفظ اکیلا نہیں ہے. ثم لننزعن من کل شیعۃ، شیعہ بے معنی گروہ، شیعہ بے معنی جماعت، کل شیعہ یعنی ہر گروہ میں سے. یہاں شیعہ ایک کے لیے نہیں آ رہا، کسی ایک گروہ کے لیے، کسی ایک جماعت کے لیے نہیں آ رہا، کل کے ساتھ ملا کے پڑھا جا رہا ہے. کس کے ساتھ ملا کے پڑھا جا رہا ہے؟ من کل شیعہ، یعنی ہر گروہ میں سے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ چوتھا مقام. 4 مقامات پہ شیعہ لفظ آیا، 3 جگہ بہترین معنی میں ہے، ایک جگہ کل کے ساتھ مل کر آیا جمع کے معنی میں. جیسے شیعہ ہے نا، وہ شیعہ بالکل اس معنی میں ہے من کل شیعہ، یعنی ہر گروہ، ہر جماعت میں سے ایک ایک کو اٹھایا جائے گا. ہر گروہ کو الگ الگ ہے من کل شیعہ، یعنی ایک شیعہ گروہ یہ، ایک شیعہ، ایک گروہ یہ، ایک گروہ یہ، ایک گروہ یہ. ایسے جیسے ہم کہتے ہیں جماعت، جماعت ایک آدمی کی تو نہیں ہوتی نا، جماعت میں چند لوگ تو ہوں گے کم سے کم. جیسے ہمارے یہاں بعض ہیں تانگا پارٹیاں ہیں نا، تو کچھ لوگ تو ہوں گے تو جماعت ہوگی نا. اور جماعتیں کہا جائے تو اس کا مطلب بہت ساری جماعتیں. بس یہ شیعہ اور شیعہ کا یہ فرق ہے. جماعت وہ ہوگی جس میں کچھ لوگ ہوں گے، بڑی ہو یا چھوٹی ہو. جماعتیں یعنی بہت ساری جماعتیں، ہر جماعت الگ الگ. ایسی من کل شیعتین، ہر گروہ میں سے اٹھائیں گے. اسی طرح شیعہ یعنی بہت سارے گروہ، من کل شیعتین کا فرقوا شیعہ فرقوا دینہم وکانوا شیعہ، مختلف گروہوں میں ایک گروہ ایک گروہ ایک گروہ ایسے بڑھ گئے. اب آسانی سے سمجھ میں آ گئی بات؟ شیعہ اور شیعہ کا فرق. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب بات ایک سامنے آئی کہ قرآن مجید میں موجود اور اس طرح سے موجود کے بہترین معنی میں موجود. جناب ابراہیم کو بھی یہی کہا گیا اور جناب موسیٰ کے چاہنے والوں کو بھی یہی کہا گیا. قرآن بتا رہا ہے ہمارا نام موجود ہے قرآن میں موجود. یعنی جناب ابراہیم کے زمانے سے شیعہ بہترین معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اللہ نے جناب ابراہیم کو بھی اپنا شیعہ، وہ جناب نوح کا شیعہ کہا. کس کا شیعہ کہا؟ جناب نوح کا. جناب نوح علیہ السلام کا شیعہ بتایا کہ ان من شیعۃ الی ابراہیم، اسی نوح کے شیعہ تھے ابراہیم. سمجھ میں آ گئی؟ اب دوسرا نمبر ہے احادیث کا. ٹھیک ہے جناب، احادیث یاد رکھیے ہم اپنی پیش نہیں کریں گے. تقریباً 200-250 کے قریب احادیث نکالی تھی، جس میں سے 32 کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور ایک بھی حدیث ہماری کتاب کی نہیں ہے. ایک بھی حدیث ہماری کتاب کی، سارے اور سب حوالے. اور اس میں ہمیں موبائل کا سہارا لینا پڑے گا، مجبوری یہ ہے کیونکہ ایک ایک حدیث کے 3-3 4-4 حوالے. وہ ڈر رہا ہوں کوئی حوالہ ادھر ادھر ہو گیا مصیبت ہو جائے گی. وہ کہیں گے دیکھو غلط حوالہ دیا، مولانا نے غلط حوالہ دیا. غلط وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے نا آج کل. سوشل میڈیا وہ لگے ہوں گے پہ سارے میمز بنا رہے ہوں گے، جھوٹ بول رہا ہے مولوی، یہ ہے ہی نہیں. وہ دکھا دے گا کتاب کہاں ہے، بتاؤ اس کتاب میں اس صفحے پہ کہاں ہے، یہ ہے نا. تو اس لیے حوالے بہت ضروری ہیں. تو ہم حدیث سے بھی بتا دیں گے جناب، ہم وہاں سے بھی بتائیں گے اور ہم حدیث سے بھی بتا دیں گے. اب گوٹ چلی جائے گی دوسری طرف، ہم تو بتا دیں گے جناب. اور تاریخ تو ابھی ہمیں پڑھنا ہی ہے ساری، انشاءاللہ ہم پڑھتے ہی رہیں گے روزانہ. آپ ساری حدیثیں تو آج نہیں بیان کر سکیں گے، 3-4 حدیثیں بس آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، پھر کل سے انشاءاللہ تفصیل. تو آپ جانتے ہیں کہ آل ابا میں بھی جہاں گزشتہ 38-39 سال سے ہم یہ جو اشرا پڑھ رہے ہیں، تو وہاں بھی اور یہاں بھی ایک ہی موضوع ہوتا ہے. وہاں بھی اور یہاں بھی، آل ابا میں بھی یہاں بھی ایک ہی موضوع. ہاں گفتگو میں ظاہر ہے بدلتا چلا جاتا ہے، کوئی رٹا ہوا تو ہوتا نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ مطالب وہاں کچھ مطالب یہاں بدلتے جاتے ہیں. انشاءاللہ دیکھیں کہاں تک بات پہنچے گی. ایک بار صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. ہاں ہم نے عرض
کر دیا کہ اچھا اس میں سے بعض لوگوں نے تعویل کی ہے، خود ہی حدیث لکھ کے اور کہا کہ اس شیعہ سے مراد ہم ہیں وہ نہیں. ہم کہتے ہیں بھئی آپ ہی ہو جاؤ، اعلان تو کر دو نا. آپ اعلان نہیں کرتے ہو، آپ ہی کریں گے نہیں اس سے مراد ہم لوگ ہیں تو آپ ہو جاؤ. یہ وہ والی بات ہے کہ وہ مولا عارفان کے ماننے کی بات ہے، کہتے ہیں ہم بھی تو مانتے ہیں، جہاں بھی آ جانا سمجھ لیجیے مسئلہ گڑبڑ ہے. بھائی بھی کیا، ہمارے یہاں تو بھی نہیں آتا، ہم تو مانتے ہیں مولا کو ماننے والے، ختم ہو گئی بات ہے نا. یہ جو آتا ہے نا ہم بھی، یہ بھی جو ہے نا یہاں ساری گڑبڑ آ جاتی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آگے آگے ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے. اب توجہ رکھیے گا آپ. اچھا اور ایک اور بھی آپ سے وعدہ ہے، یہ ہم نے جزوے کی صورت میں ساری احادیث بنا دی ہیں حوالوں کے ساتھ، تو آپ بے فکر رہیں. یہاں تو ریکارڈ ہو رہا ہے نا، آخر میں 3-4 دن میں جب یہ ساری 32 احادیث پڑھ چکوں گا، اگر زندگی رہی انشاءاللہ حالات سازگار رہے تو میں وہ جزوہ کسی ایسے آدمی کو دوں گا جو مجھ سے وعدہ کرے کہ اس کی کم از کم 100 کاپیاں کرا کے 100 پڑھے لکھے مومنین کو بانٹے گا. پڑھے لکھے سب ہے ماشاءاللہ، مطلب کہ بچوں کو نہیں دے گا، وہ بچوں کے بانٹنے کی چیز نہیں، تاکہ ان کے پاس ایک چیز رہے بات کرنے کے لیے. ان کے پاس وزن ہونا چاہیے کہ جب آپ بات کریں تو سارے حوالے بھی، سب حوالے ان کے بیٹی کر رہی ہے آپ، سارے حوالے ان کے. اور یہاں میں ایک شکریہ بھی ادا کر دوں، یہ جب میں مجلس پڑھ رہا ہوتا ہوں تو یاد رکھیے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جس کو میں کام بھی سونپتا ہوں. تو یہ حدیثیں تو تھی میرے پاس، حوالوں کی مجھے مشکل ہو رہی تھی کہ اتنی ساری کتابوں کو کھنگالنے کا میرے پاس وقت نہیں تھا کہ 25-30 کتابوں سے میں نکالتا پھر جمع کرتا، اتنا وقت نہیں. تو مولانا فرمان علی شاکری ہمارے مہربان ہیں، دوست ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کی ہم نے ڈیوٹی لگائی تھی. اس لیے دیکھیے اللہ اعلان ان کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں، تاکہ یہ ایک اخلاقی فریضہ بھی ہوتا ہے، انسانیت کی بھی پہچان ہوتی ہے کہ انسان ایسا نہیں کرے کہ سارا کریڈٹ خود ہی لے جائے. تو ان بیچارے نے وہ ساری محنت کر کے میرے لیے وہ سب حوالے نکالے، مجھے سارے حوالے بھیج دیے. تو ان کے لیے بھی دعا کریں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. تو ایسی میری ٹیم ہے، 4-5 میرے ساتھ علماء رہتے ہیں جن کو میں مختلف کام مثلا گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ بھئی یہ ذرا میرے لیے نکال کے آپ ذرا لے آئیے. کچھ آیات وغیرہ یہ سب ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اور بھی اس دن میں الگ مصروفیات، رات میں الگ، تو وہ سب ایک ہوتے ہیں 4-5 افراد جن سے ہم کام لیتے ہیں تاکہ آپ تک صحیح چیز پہنچے. آپ تک یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے میرے لیے سننا کہ جب میں کوئی، میرا دل جگر خون ہوتا ہے جب کوئی بات نکل کے مجھ سے کہہ رہا ہوتا ہے نا بعد میں، وہ نا مولانا بڑی خشک پڑھ رہے ہیں آپ مجلس، ذرا ایسا پڑھے. لیکن میں جانتا ہوں کہ خشک مجلس میں کیوں پڑھتا ہوں، کہ اگر میں خشک مجلس نہیں پڑھوں گا تو آپ تک یہ سارا میٹر پہنچ نہیں سکتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے پہلی حدیث. اچھا اس میں اکثر حدیث جو ہیں وہ سورہ بینہ کی جو 7ویں آیت ہے اس کی تشریح میں ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ اس کی. لیکن ہیں سب ہمارے برادران اہل سنت کے حوالے، یعنی ہم نے اپنا حوالہ ایک بھی جمع نہیں کیا، سب حوالے ابھی آپ کو دیتے جائیں گے، سب وہاں سے جمع کیا. پہلی حدیث ان ابن عباس، یعنی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے یہ پہلی حدیث. ان ابن عباس قال لما نزلت، فرماتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، تو اس وقت قال رسول اللہ، تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا، یہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی، کس سے فرمایا؟ علی سے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے علی سے فرمایا ہم انت وشیعتک یوم القیامت رازین والمرضیین، اے علی یہ تم، اے علی یہ آپ اور آپ کے شیعہ ہوں گے قیامت کے دن کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے. راضیین مرضیین، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے. ہم انت وشیعتک یوم القیامت رازین مرضین، یہ تم اور تمہارے شیعہ ہیں. یہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ جب یہ آیت آئی تو علی سے کہا، اللہ کے رسول نے، ہم موجود تھے، اللہ کے رسول نے کہا علی یہ تم اور تمہارے شیعہ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ بھی راضی ہوگا اور یہ اللہ سے راضی، کوئی راضیت مرضیہ والی بات ہوگی. حوالے لیجئے، پہلا حوالہ تفسیر در منصور، انشاءاللہ کسی بھی کتاب خانے میں مل جائے گا، اردو ترجمہ بھی آپ کو، 6ٹھی جلد. اچھا یہ جلد کا مسئلہ بتا دوں، پہلے بھی کئی بار بتا دوں،
क्योंकि अब मुख्तलिफ मकतब छापखाने अलग अलग छाप रहे हैं ना, कोई 6 जिल्दों में, कहीं 8 जिल्दों में, किसी ने शरह लिखी है, किसी ने 4 जिल्दों में मोटा करके छाप दिया। तो वो अब इसका मैयार बताऊं क्या है। आखिरी जिल्द जहां भी दुर्र मंसूर है उसकी आखिरी जिल्द निकालिएगा, क्योंकि 30वें पारे में है ना सूरह बय्यना, तो आखिरी जिल्द में सूरह बय्यना की 7वीं आयत की तफसीर निकाल लीजिएगा। ये आयत निकलती चली आएंगी, मैं सब देख के आ रहा हूँ आंखों से, ठीक है ना। अब आसान हो गया। तफसीर दुर्र मंसूर की आखिरी जिल्द याद रखें। तफसीर दुर्र मंसूर आखिरी जिल्द कौन है, इसके तालीफ करने वाले मौलिफ मुफस्सिर कौन है इसके मुफस्सिर हैं हज़रत इमाम जलालुद्दीन अबू बकर स्यूती, क्योंकि ये इमाम स्यूती कहते हैं हमारे बिरादरान इनको। तो यह जनाब जलालुद्दीन अबू बकर स्यूती, इनकी किताब तफसीर दुर्र मंसूर, पहला हवाला हो गया। दूसरा हवाला, किताब हमारे खिलाफ लिखी गई है पूरी, सवाइकुल मुहर्रिका, नाम याद है ना, इब्न हजर मक्की हैतमी, इन्हीं ने किताब लिखी है। ये पूरी किताब हमारे खिलाफ है, सवाइक मुहर्रिका, इब्न हजर हैतमी। इसके सफ़ा नंबर 96 जो हमारे पास है, लेकिन मैंने कहा ना सफ़ा आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं, वो फ़ज़ाइल अली में लिखते हैं। लेकिन इन्हीं ने भी यही बात लिखी कि भाई ये शिया से मुराद वो शिया नहीं है, इससे मुराद हम लोग। तो जब हम कह रहे हैं कि ऐलान कीजिए ना कि आप अली के शिया हैं, तो फिर क्यों नहीं कर रहे? हम नहीं हैं, आप हैं, हमें खुशी होगी आप ऐलान कर दें कि हम नहीं हैं, आप हैं, जाइए, क्योंकि हमें कोई मसला नहीं है, हमें कोई तावील करनी नहीं है। तो आप जब कह रहे हैं तो कीजिए ना फिर ऐलान कि नहीं इससे मुराद हम लोग हैं। यानी कि देखिए अब शिया आ रहा कह रहे हैं नहीं मुराद हम लोग हैं। अच्छा भाई आप लोग तो कर दो भाई ऐलान, आप हैं ये शिया, इस हदीस के सवाइकुल मुहर्रिका, तालीफ इब्न हजर मक्की। तीसरा वाला तफसीर रूहुल मआनी, और ये भी हमारी नहीं है, तालीफ अल्लामा शहाबुद्दीन महमूद आलूसी बगदादी, अल्लामा आलूसी के नाम से मशहूर है, अल्लामा आलूसी बगदादी, इनकी तफसीर रूहुल मानी, ये भी हर जगह मौजूद है। उस किताब का नाम लेंगे तो मिल जाएगा। ऐसी किताब का नहीं जो आजकल सोशल मीडिया पे जाली हदीस लिखते हैं, नीचे ऐसा नाम लिखते हैं तो दुनिया में वो किताब होती नहीं, कहीं होती नहीं, पता नहीं क्या। हमारे वाले भी हैं फनकार, उल्टा सीधा किसी के नाम इमाम के नाम से लिख देंगे, किसी और के नाम से नीचे लिख देंगे फला 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 दुरुल मनाक़िब, पता नहीं कौन से मनाक़िब, कौन लिखा, आपको क्या पता किताब के अंदर है क्या, है ही नहीं, वो किताब ही नहीं है दुनिया में कहीं, भाई जिसका नाम लिख रहा है वो। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आप समझ में आई बात? तफसीर है तफसीर रूहुल मानी अल्लामा आलूसी, एक हदीस हो गई, तीनों हवाले उनके। हमारा मैंने कहा ना जितनी भी हदीसें बयान करेंगे हमारे हवाला एक भी नहीं है, सारे हवाले उनके, हमारे बिरादरान ने लिखे, सब हदीसें उन्होंने लिखी। ये हदीस भी जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, लफ्ज़ बदल गए, मौका बदल गया। अन इब्न अब्बास, जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं लम्मा नज़लत, जब ये आयत नाज़िल हुई इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात क़ाल रसूलुल्लाह ले अली, अब इसमें जुमले बढ़ गए, आगे बढ़ गए। हदीस होती है, इसका मतलब ये कि पहले वालों ने आधा लिखा, आधा छोड़ दिया, इसने सब लिखा। किसने लिखा बता दो, उन्हें, हमारा नहीं, वही क्या, इसने आगे भी लिखा। यदि आप समझोगे वही हदीस दोबारा पढ़ना है, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपको मालूम हो कि कहाँ कहाँ डंडियाँ मारी गई। लेकिन चलो इतना तो सबने लिखा ना, अंतवशियतुक अंतवशियतुक अंतवशियतुक, आप और आपके शिया, आप और आपके शिया, आप और आपके शिया। अच्छा कहते हैं जनाब अंतवशियतुक क़ाल रसूलुल्लाह ले अली, अल्लाह के रसूल ने अली से फरमाया अंतवशियतुक ताती यौमल क़यामत राज़ीना मरज़ीन व याती अदुव्वका ग़ज़बानन मुक़महीना फ़क़ाला मन अदुव्वी क़ाला मन तबर्रा मिनका व लअनका लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो अल्लाह के रसूल ने अली से फरमाया, अली से, या अली, आप और आपके शिया क़यामत के दिन मेरे पास आएंगे इस आलम में कि अल्लाह आपसे राज़ी होगा और आपके शियों से, और आप लोग अल्लाह से राज़ी होंगे। राज़ीन मर्ज़ीन का मालूम तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा जो मैं कह रहा हूँ। यौमल क़यामत राज़ीन मर्ज़ीन वयाती अदुव्व का, और जो आपका दुश्मन आएगा वो इस आलम में आएगा कि ग़ज़बानन मुक़महीना, शर्मिंदा, पशेमान, शिकस्त खोरदा, गमज़दा और शिकस्त खोरदा, गमज़दा शिकस्त खोरदा आएगा। ग़ज़बानन मुक़महीन फ़क़ाला, अली ने पूछा, मौला आरिफान ने पूछा, मन अदुवी, मेरा दुश्मन है कौन? अब ये सब बैठे हुए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नकल कर रहे हैं हदीस, याद रखिएगा, मेरा दुश्मन कौन है?
میرا دشمن کون ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں قال من تبرأ منک ولعنک، ہمیں دشنام دیتے ہیں آپ. حدیث آپ نے نقل کی، یعنی اس زمانے میں وہ ہوتا تھا نا، اس زمانے میں ہوتا تھا نا، کہا کہ جو وہ ہوگا جو آپ سے برات یعنی آپ سے دور ہوگا اور معاذ اللہ آپ پر سب و شتم کرے گا، وہ آپ کا دشمن. یعنی رسول نے پیش بھی نہیں کر دی تھی کہ ایسا طبقہ پیدا ہوگا، تو سب و شتم ہوتا تھا اس زمانے میں. ہم پڑھتے تھے، یقین نہیں آتا تھا کہ علی پر کیسے سب و شتم کرے گا کوئی. آج یقین آ گیا، آج یقین آ گیا. انڈے بچے دے رہے ہیں نا سب، جو وہی انڈے بچے چل رہے ہیں. ابھی بتاتا ہوں انڈوں بچوں کے بارے میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یا علی. آئیے اب یہ کہاں سے؟ تاریخ دمشق، مشہور تاریخ ہے تاریخ دمشق ابن عساکر کی. یہ بھی ہمارا نہیں ہے، ابن عساکر. اس ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں دوسری جلد میں لکھا. صفحہ نمبر بتانے کا پھر میں کہہ رہا ہوں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مختلف چھاپ خانوں نے اب چھاپنے شروع کر دیے تو صفحے بدلتے رہتے ہیں. دوسری جلد میں جب آپ دیکھیں گے آپ کو مل جائے گا. تاریخ مدینہ مولا عارفان کے باب میں آ جائے گا، تو اس میں فضائل میں یہ حدیث آپ کو حدیث مل جائے. حدیث کو نقل کیا ہے اس نے تاریخ مدینہ دمشق، یہ کتاب کا نام ہے. آئیے اب چلیں. ایک حوالہ میں عرض کر رہا ہوں ہمارا نہیں ہے. بہترین مخلوق علی کے شیعہ، اللہ کی بہترین مخلوق. آئیے اب یہ حدیث ہے ان جابر ابن عبداللہ انصاری. آپ کے لیے نام تو نیا نہیں ہے نا، آپ لوگوں کے لیے نام نہیں. کیوں؟ محبان اہل بیت میں بہت بڑے بڑے جو نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. فرماتے کننا عند النبی، ہم حضور کی بارگاہ میں تھے، ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے. فاقبل علی، تو علی داخل ہو گئے. اب دیکھیے حدیث وہی ہے، مقامات بدلتے جا رہے ہیں. یعنی ایک بار اس کا مطلب اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، کئی مقامات پر فرمایا. اس لیے راوی بھی اتنے سارے تاکہ سب سن لیں اور کوئی جھٹلا نہ سکے. اسی لیے مانے نہ مانے نقل سب کو کرنا پڑ گیا، مانے نہ مانے نقل کرنا پڑ گیا سب کو. کننا عند النبی فاقبل علی، ہم حضور کی بارگاہ میں تھے، علی حاضر ہوئے. فقال النبی، علی نے جیسے ہی دیکھا، علی کو جیسے ہی دیکھا اللہ کے رسول نے، اب دیکھیے جملے سنیے آپ. فرمایا والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد عربی کی جان ہے. قسم بھی ایسی کھا رہے نا، یہ نہیں کہہ رہے واللہ، اللہ کی قسم نہیں، اس ذات کی قسم. والذی بنفس بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی کی جان ہے. ان ھذا وشیۃ، علی داخل ہو رہے تھے نا تو علی کو دیکھ کے کہا ان ھذا وشیۃ، یہ جو آ رہا ہے یہ علی اور اس کے شیعہ لہم الفائزون یوم القیامت، یہ اور اس کے علی قیامت کے دن کامیاب و کامران ہوں گے. یہ اور اس کے علی اور اس کے شیعہ، یعنی یہ اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب و کامران ہوں گے. جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا آیت نازل ہو گئی. اب یہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے جیسے حضور نے کہا لہم الفائزون یوم القیامت ونزلت، اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ فکان اصحاب النبی. اب سنیے اصحاب نبی کا مشغلہ کیا تھا. فکان اصحاب النبی اذا اقبل علی قال جاء خیر البریہ. اصحاب نبی کا یہ عادت ہو گئی تھی کہ جب علی کو دیکھتے تھے یا جب علی آتے تھے تو دیکھتے ہی کہتے تھے خیر البریہ آ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سے سن لیا تھا نا یہ خیر البریہ ہے، یہ اور اس کے شیعہ فائزون ہیں، یہ کامیاب ہے. تو دیکھ کے کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ علی کو خیر البریہ کہتے تھے. اچھا جناب ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ بھی جزاک اللہ، یہ نعرے نے بڑا حوصلہ دیا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نعرے نے حوصلہ دیا مجھے. بس اب موبائل بند کرنا، اطمینان رکھیے. بس یہ حوالہ دے دیں آپ کو، باقی حدیثیں ہیں وہ چلتی رہیں گی 2 2 3 3 روزانہ، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں ریکارڈ ہو جائے نا. یہ چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، بعد میں کام آتی ہیں. تفسیر وہی در منصور، اسی آیت کے ذیل میں اوپر وہ حدیث ہے، نیچے
یعنی مختلف حوالوں سے علامہ سیوطی لکھتے چلے آ رہے ہیں اسی حدیث کو، اور وہی چھٹی جلد ہے سورہ بینہ کی تفسیر ہے جو پہلے میں نے پڑھی، پہلی حدیث اور یہ بھی حدیث۔ ایک حدیث اور سن لیجئے تاکہ آج کا میرا کام جو میں سوچ کے آیا ہوں وہ کر لوں اتنا کام۔ ان علی، اب کیونکہ یہ حدیث ہے خود علی مولا عارفان سے اور نقل کر رہے ہیں اہل سنت، حوالے میں کہاں کے دے رہا ہوں آپ کو؟ اپنے برادران کے، اپنا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ علی سے بھی نقل کی حدیث تو انہوں نے نقل کی، ان علی علیہ السلام قال، علی علیہ السلام سے ہے، انہوں نے فرمایا کہ قال لی رسول اللہ، مجھ سے رسول اللہ نے کہا، مجھ سے یعنی علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول نے کہا الم تسمع قولہ تعالی، یا علی آپ نے اللہ کا وہ قول نہیں سنا؟ کیا مطلب کوئی قول ہے جو علی نے نہیں سنا؟ لیکن یاد رکھیے کہ جب دوسرے لوگ بیٹھے ہوں تو ہوتا ہے نا کبھی میری آپ سے کوئی بات ہوئی ان سے دوست سے اور میں کہا آپ کو یاد نہیں میں نے کہا تھا، کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسرے ایک دم ہوشیار ہوتے ہیں، کیا کہا تھا ہے نا؟ اب وہاں بھی ایسے ہی ماحول ہے کہ سارے ماشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تشریف فرما ہے، بیٹھے تو اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں الم تسمع، علی کیا تم نے نہیں سنا اللہ کا؟ اب سب متوجہ ہوئے نا کہ کون سا قول بھائی، کیا قول؟ کیا تم نے الم تسمع قولہ تعالی، یہی آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ ہم انت وشیعتک۔ اب سنیے یہ الفاظ بالکل الگ ہیں، ہم انت وشیعتک۔ علی آپ نے نہیں سنا کہ اس آیت کے مصداق آپ اور آپ کے شیعہ ہیں؟ وموعدی وموعدکم الحوض، میری اور آپ کے شیعوں کی وعدہ گاہ ہے حوض کوثر، یعنی ہمارے ملاقات کی جگہ کہاں ہے؟ علی اکیلے نہیں، موعدکم، یا علی آپ اور آپ کے شیعوں کی وعدہ گاہ میرے ساتھ کون سی جگہ ہے؟ الحوض، حوض کوثر ہماری وعدہ گاہ ہے، وہاں ہماری ملاقات ہوگی۔ اس جاءت الامم للحساب، جب ساری قومیں جمع ہوں گی حساب کتاب کے لیے، جب ساری قومیں جمع ہوں گی حساب کتاب کے لیے، تدعون غرا محجلین، یہ ہیں شیعہ نورانی چہروں والے۔ اس حدیث کا معنی یہی ہے، اس حدیث کی ہیڈنگ یہی ہے کہ شیعوں کے چہرے نورانی ہوں گے، نورانی چہروں والے۔ اب دنیا ترجمہ اس کا جو میں نے آخری لفظ پڑھا اس کا ترجمہ سن لیجیے کہ تم اور تمہارے شیعہ وعدہ ان کے ساتھ میری وعدہ کا حوض کوثر ہے، جب امتیں سب حساب کتاب کے لیے جمع ہوں گی تو تمہیں دعوت دی جائے گی، تمہیں اور تمہارے شیعوں کو نہیں دعوت دی جائے گی جبکہ تمہارے چہرے روشن اور درخشاں ہوں۔ یعنی اچھا اس کا حوالہ دے دیں، یا علی اس کا حوالہ دے دیں پھر بتاتے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن علی کے شیعوں کے چہرے نورانی، تو یاد رکھیے کہ نورانی کا ہونے کا مسئلہ چہرے کے رنگ سے نہیں ہوتا۔ جناب بلال کا رنگ کیا تھا؟ جناب قمبر کا رنگ کیا تھا؟ جناب جون کا رنگ کیا تھا؟ نہیں، یاد رکھیے گا اس نور کا تعلق ہوتا ہے دل کی نورانیت کے ساتھ۔ ممکن ہے چہروں کے رنگ صاف ہوتے ہیں مگر علی کی دشمنی رکھتا ہے، خبث باطنی چہرے پہ آ جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ چہرے کا رنگ کچھ بھی ہو لیکن علی کی محبت کا نور اس کے چہرے پہ کشش اور نرمی کو پیدا کر دیتا ہے، یہ مراد ہے یہاں۔ سمجھ میں آئی ہماری بات؟ حوالہ دے دیں بس، اس کے بعد آج کے لیے موبائل بند۔ تفسیر روح المعانی وہی علامہ آلوسی بغدادی، شہاب الدین آلوسی بغدادی، علامہ شہاب الدین محمود آلوسی بغدادی، تفسیر روح المعانی، اور وہی آخری جلد ان کی 30ویں جلد ہے، آخری جلد، اور اس میں سورہ بینہ کی تفسیر۔ طالب ہماری کتاب نہیں ہے، کفایت الطالب، تالیف محمد بن یوسف گنجی شافعی، یہ شافعی مذہب کے ہیں، ان کے نام کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے شافعی مذہب کے، اس کتاب میں بھی یہ موجود ہے۔ باقی انشاءاللہ کل کچھ پیش کریں گے آپ کے سامنے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ حضرات جو آج آ گئے نا ماشاءاللہ، کل اگر وقت پہ آ جائیں گے اور ہم 5 منٹ پہلے بیٹھیں گے تو ہماری تسلی ہو جائے گی کہ جو مطلب آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ سارا مطلب آپ تک پہنچا دیں۔ ایک بار صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد پر۔ تو یا اللہ صلی علی محمد ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا محمد آل محمد پر۔
اب آپ کی خدمت میں دیکھیے، بس اللہ کے رسول کے دور میں دو گروہ پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے. ایک جس کے دل میں علی کی محبت گھر کرتی چلی جا رہی تھی اللہ کے رسول کے پیغامات کو سن سن کے، جاذبہ جس کو کہتے ہیں جاذبہ علی، ان کے روح میں علی اترتا چلا جا رہا تھا. وہ جانتے تھے نا، ابھی تو میں نے وہ روایت پڑھی نہیں جو نقل کیے ہیں امام نسائی نے کہ علی مع الحق والحق مع علی، القرآن مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی، سب وہاں ہے ہمارے یہاں. آپ بے فکر رہیے، سیاستہ میں بھی ہے، وہاں بھی کچھ روایت نکالیں گے، آپ اطمینان رکھیے، وہاں سے بھی لے کر آ جائیں گے، آپ کو بتائیں گے. تو اب ہو کیا رہا تھا کہ وہ محبت دلوں میں بڑھتی جا رہی. ایک وہ تھا جو حسد میں مبتلا ہو رہا تھا طبقہ، اور ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا، ہر نبی کے دور میں آپ جانتے ہیں سب ایسا نہیں، کوئی زمانہ ایسا نہ رہا ہو، ہر زمانہ. اب وہاں یہ کہ علی 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 کیوں، ہر بات میں علی، ہر بات میں علی، ادھر علی ادھر علی، جنگ میں علی، میدان میں علی، سفر میں علی، حضر میں علی، شب ہجرت کے بستر پہ علی، دعوت ذوالعشیرہ میں علی، بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، ہے نا. میں خلاصہ کرتا چلا جا رہا ہوں آپ کو. تو اب ظاہر ہے کہ ایک طرف محبتیں پک رہی تھی، جاذبہ اتنا تھا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دو وہ علی علی کرتے تھے، اور ایک طرف وہ نفرت اتنی پل رہی تھی. وہ آج نظر آتی نا کہیں کہیں نکلتا. حالانکہ آپ یاد رکھیے گا کہ اہل سنت ماشاءاللہ ویسی محب اہل بیت، اور آپ ان کے بیانات بھی سنتے ہیں اس مرتبہ، تو آپ نے دیکھا نا کس طرح سے ہمارے اہل سنت کے علماء میدان میں نکلے ہیں الحمدللہ، اور اس طرح سے انہوں نے تقاریر اور بلکہ مجالس اور محافل اور اس طرح سے حمایت کا بھی اعلان کیا. تو میں تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک گروہ چھوٹا سا، ایک ناصبی گروہ ہے جس کو ذکر حسین ذکر علی ہضم نہیں ہوتا، جو شور کرتا ہے. اچھا اگر امام حسین جنگ جیت گئے تو آپ پیٹتے کیوں؟ تو ہم نے تو بھائی سیدھا سا جواب دیا، وہی آتا ہے. ہم نے کہا بھائی ہم پیٹتے اس لیے کہ آپ چیختے ہیں. میں نے کہا بھائی دیکھیے آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں نا، تو بس ہم اس لیے پیٹتے ہیں کہ ہمیں چوٹ ہی نہیں لگتی، ہمیں پتہ ہے چوٹ کہاں لگ رہی ہے. تو ہم وہ بلا کے رہ گئے. ان کا یہ کہ یہ تو بھائی عجیب ہے. میں نے کہا ہاں دیکھیں نا آپ کی چیخیں اٹھ رہی ہیں نا، ہم اس لیے پیٹتے ہیں، ہم اس لیے اپنے آپ کو پیٹتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ درد کہاں ہوگا. ہمیں تو نہیں ہو رہا درد، ہم تو نہیں چلا رہے، چلا آپ رہے ہیں بھائی، اسی لیے ہم پیٹتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کہاں چوٹ لگے گی جا کے. تو آپ کو لگ رہی ہے آپ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں، ہمیں تو چوٹ نہیں لگ رہی، اس لیے ہم پیٹتے ہیں. اور کیا میں جواب دیتا؟ کون سا وہ فلسفہ سمجھتا، یا منطق سمجھتا، یا دلیل سمجھتا؟ ان کی دلیل ولی تھوڑی سمجھ میں آنے والی تھی ہماری. وہ دلیل سمجھنے کے لیے بات ہی نہیں کرتے، ورنہ اتنے دلائل کے انبار لگے ہوئے کب مانے انہوں نے؟ کوئی نہیں مانا. تو ان کے لیے یہی جواب ٹھیک ہوتا ہے. تو آپ بھی جواب یاد رکھیے. آپ کو پیٹتے کیوں؟ کہ بھائی ہم اس لیے پیٹتے ہیں کہ آپ چیختے ہیں. ہم نہیں پیٹیں گے تو آپ کی چیخیں کیسے نکلیں گی؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں یاد رکھیے گا، یہ میں ناصبی گروہ کے لیے کہہ رہا ہوں. سمجھ گئے آپ؟ اہل سنت برادران ہمارے ساتھ ہیں، ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے دیکھا سبیلیں لگاتے ہیں جلوس میں، ان کے علماء ہمارے ساتھ چلتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی ویسے ہی محب اہل بیت اسی طرح محبت کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے بھائی، انداز میں فرق تھوڑا تھوڑا سا آ جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہیں وہ ہر جگہ. میں ناصبی گروہ کی بات کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ناصبی لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. بس آج اتنا ہی رکھیں گے نا، آج اتنا ہی رکھیں گے. اب آپ دیکھ لیجیے نا کہ ایک تشریح ہم ایام فاطمہ میں ایک لفظ کی کرتے ہیں، آج وہ پورا 2-3 مجلس اس میں لگ جاتی ہیں، لیکن مصائب تک پہنچنے کے لیے سہارا لیں گے 2-4 جملوں کا. آپ سے اجازت چاہیں گے کہ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ کوثر میں 3 آیات ہیں، مختصر ہے نا، 3 آیات پر مشتمل 3 ہی سورے ہیں. ان میں بھی مختصر ترین سورہ ہے سورہ کوثر. اس کی آخری آیت کہ اِنَّا شَانِئَکَ ہے نا. اب آپ کو آج کا پورا سینیریو سمجھا دوں گا میں اس آیت کے ذریعے 2-3 منٹ میں. کہ حبیب آپ کا دشمن ابتر. کیا مطلب ابتر؟ لفظی معنی تو آپ جانتے ہیں، وہ جانور، حیوان، دم بریدہ جس کی دم کٹی ہوئی. لیکن عربوں میں محاورہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مقطوع النسل، یعنی جس کی اولاد نرینہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں ابتر. اور یہی طرح دیتے تھے نا وہ حضور کو کہ آپ کا بیٹا تو ہے نہیں، بیٹا تو ہے نہیں. اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ اے حبیب آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا دشمن ابتر ہے. آپ نے غور نہیں کیا، آپ کا دشمن ابتر ہے. کیسے ابتر ہے بھائی؟ کہاں ابتر ہے؟ جو حضور کا مذاق اڑاتا تھا اس کے 12 بیٹے تھے،
ان کی نسلیں نہیں چلی کیا؟ چلی نہیں چلی؟ کربلا میں علی کے قاتل سب کی نسلیں چلی آگے، چلی نا۔ کربلا میں 30,000 کا لشکر تھا، کم سے کم کی بات کریں نا بھائی، بات زیادہ کو چھوڑ دیجئے آپ، کم سے کم 30,000 تو لکھا ہے نا مورخین نے۔ 30,000 کم ہے کیا؟ 30,000 کا لشکر سب کے سب مارے تھے کیا؟ مختار نے سب تو نہیں مارے، کچھ ہتھے چڑھے تھے، 6,000 7,000 8,000 12,000 باقی نکل لیے۔ اور اگر ان کو بھی مارا تو ان کے بچوں کو تو نہیں مارا، نسلیں تو ہیں نا۔ اب آپ کو ابتر کا معنی سمجھائیں کہ ابتر کا معنی کیا ہے؟ بھائی سب کی نسلیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیا کہتے تھے وہ؟ آپ کی نسل آگے چلنے والی نہیں، یعنی آپ کا کوئی نام لینے والا، مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ کو کوئی نام لینے والا نہیں رہے۔ اللہ نے کہا نہیں حبیب، آپ کے دشمن کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اتنے قتل عام کسی کا نہیں ہوا دنیا میں اگر نسلوں کو الگ کیا جائے جتنا اولاد زہرا کا ہوا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اولاد فاطمہ سے زیادہ کسی کا قتل عام نہیں ہوا۔ لیکن آج بھی دنیا میں اگر آبادیوں کو الگ الگ کیا جائے تو سب سے بڑی آبادی، سب سے بڑی نسل زہرا، سادات سادات سادات، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی اولاد زہرا۔ اللہ نے یہ برکت دی اس قربانی کے بدلے میں کہ حبیب آپ کا دشمن ابتر آپ نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یزید کی نسل میں لوگ نہیں ہوں گے؟ کیا ابن زیاد کے نہیں ہوں گے؟ کیا عمر سعد کی نسلیں نہیں ہوں گی؟ کیا شمر خولی سنان حکیم حرملا ہوں گے؟ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ لیکن آج کسی میں جرت نہیں کہ اپنا شجرہ عمر سعد سے جوڑ لے۔ جوڑو، کہو نکل کے کہ میرا جد اعلیٰ جو تھا ابن زیاد تھا، میرا جد اعلیٰ عمر سعد تھا، میرا جد اعلیٰ شمر تھا، خولی تھا، اور پتہ نہیں کون کون، چھوڑو کیا رکھا اس ذکر میں؟ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کا دشمن ابتر، وہ مختون نسل کہ اولادیں ہونے کے باوجود کسی میں ہمت نہیں۔ کون جوڑے گا بھائی اپنا رشتہ؟ وہاں سے کون جوڑے گا؟ کوئی نہیں جوڑتا اپنا رشتہ۔ بات واضح ہو گئی میری؟ بس یہ سمجھیے ہے ابتر، اللہ نے ان کو ابتر کر دیا۔ اور جن کو قتل کیا گیا، جن کے گھر لوٹے گئے، جن کے گھر جلائے گئے، جن کو ہر طرح سے، جن پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، اللہ نے ان کو سرخرو رکھا، اللہ نے ان کو سر بلند رکھا، اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے عزت دے دی۔ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا آج کل سے۔ بس میری گزارش ہے کہ جو تاریخ سننے کے شوقین ہیں قریب آتے چلے جائیں، یعنی روزانہ وقت پہ آ جائیں گے تو میں ظاہر ابھی تاریخ شروع نہیں کر رہا، ابھی تو قرآن اور حدیث، اس کے بعد پھر تاریخ لے کے چلیں گے کہ کیسے بنتے چلے گئے گروہ۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے جو مطلب پہنچا سکتے ہیں 8-9 مجالس میں آپ تک پہنچا دیا جائے، اپنی بساط بھر کوشش کریں گے، باقی اللہ مالک ہے۔ بس عزیزو اپنی منزل کی طرف آتے ہیں۔ کیا کچھ نہیں کیا، اپنے خیال میں نسل زہرا کو مٹا ڈالا کربلا میں۔ یہ تو حکمت الہی تھی نا کہ زینب جلتے ہوئے خیموں سے امامت کو بچا کر لائی۔ ایسا ہی ہے نا، امامت بچانے والی کس کی ذات ہے؟ ثانیہ زہرا، ثانیہ زہرا نے جلتے ہوئے خیموں سے نکالا ہے۔ ایک خیمہ جلتا تھا، دوسرا خیمہ جلتا تھا، پشت پہ لاد کر امامت کو نکالا۔ یہ ہے محسن امامت، جس نے احسان کیا ہے، جلتے ہوئے خیموں سے امامت کو بچایا۔ ایک ایسی خاتون جس کے گھر میں 72 لاشیں ایک دن میں، جن میں 18 ہاشمی، چاند اس کے خاک میں پنہا ہو گئے، گہن لگ گیا ہاشمیوں کے چاند۔ وہ خاتون پرچم بلند کر رہی ہے حسینیت کا، پورے آل رسول کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، حسین حوالے کر کے گئے۔ آج 12 محرم زیادہ تر روایات میں آج کے لیے ہے کہ آج یہ اسیروں کا قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوا ہے، کیونکہ ایک دن اس میں لگا کہ اس نے قاصد بھیجے اور پوچھا اب کیا کروں، یہ تو کام ہو گیا۔ وہاں سے آیا کہ نہیں، ان کو اسیر کر کے لاؤ اور سختی کے ساتھ لاؤ، نرمی کے ساتھ نہیں۔ بس یہ وہ موقع ہے، یہ وہ دن ہے جب سید سجاد کو آہنی زیور پہنایا گیا ہے۔
جب چوتھے امام کو طوق گراں بار گلے میں ڈالا گیا، ہتھکڑیاں، بیڑیاں اور زنجیریں اس طرح سے اسیر کیا گیا۔ بیویوں کے سروں پر چادریں نہیں، ہاتھ پسے پشت، بے پالانوں کے اونٹوں پر۔ میرا کہنا آسان ہے، لکھنے والے کا لکھنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، لیکن عزیزو سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ بے پالانوں کے اونٹ پہ بیویاں بیٹھی کیسے، کوہان کا سہارا لے کے کیسے بیٹھے۔ بہرحال بڑی خواتین تو بیٹھ گئیں، مجھے بتائیے بچے کیسے بیٹھے؟ اسی لیے وہ 4 سال کی بچی کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اسے بٹھایا جاتا تھا گر جاتی۔ اپنا توازن کیسے برقرار کرے یہ بچی؟ بار بار گرتی تھی، بار بار گر جاتی تھی۔ تو ان ملعونوں نے اس معصوم بچی کو ناقے کے گرد رسی سے باندھا تھا۔ اطمینان رکھیں، میں جو پڑھ رہا ہوں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ اس بچی کو رسی سے باندھا تھا، اور جب شہادت پڑھیں گے تو بتائیں گے، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ یاد آئے گا کہ ہاں پہلی مجلس میں نے یہ جملہ کہا تھا۔ پھر حکم ہوا کہ نصیروں کو شہداء کے لاشوں کے درمیان سے لے کر جاؤ تاکہ اور ان کی اذیت میں اضافہ ہو۔ لیکن عزادارو، جو ہی یہ ناقے مقتل میں پہنچے ہیں، گنج شہیدہ میں پہنچے ہیں، بیویوں نے اپنے آپ کو ناقوں سے نیچے پھینکنا شروع کیا۔ کوہرام برپا ہو گیا کربلا کے میدان میں، واہ حسینہ واہ حسینہ کی صداؤں سے ماتم ہو رہا ہے۔ ایک بی بی آگے بڑھی، ہاتھوں میں رسی بندھی ہے، ایک لاشے، ایک پامال لاشے کے قدموں پہ اس نے اپنا سر رکھ دیا، اٹھ کے طواف کرتی ہے، اس لاشے کے کئی چکر لگاتی ہے، پھر آ کے قدموں پہ سر رکھ کے کہتی ہے والی اپنی اس کنیز ام رباب کو معاف کر دیں۔ اے میرے سید و سردار، میرے سر پہ چادر نہیں کہ میں آپ کے اس بے گور و کفن لاشے پر ڈال کر چلی جاتی۔ اے میرے سردار، اے میرے والی، میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے تو میں اپنے ہاتھوں سے خاک اٹھا اٹھا کے آپ کے لاشے کو چھپا دے۔ میرے والی، آپ کو پیاسا قتل کیا گیا، آپ کا لاشا دھوپ میں پڑا ہے۔ یہ کنیز وعدہ کرتی ہے کہ اب آخری سانس تک نہ تو ٹھنڈا پانی پیے گی، نہ کبھی کسی سائے میں بیٹھے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ باری لہا بحق محمد و آل محمد۔ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد کہ جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو اسیر ہیں، زخمی ہیں، بے حق اسیران کربلا، خیر سے انہیں رہائی عطا فرما۔ باری الہا، دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے، ہمارے شہروں میں امن و امان قائم کر دے، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ باری الہا، دہشت گردوں کے سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر دے، ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے۔ باری الہا، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان پاکستان کو شکست فاش سے دوچار کر دے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما۔ باری الہا، ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ باری الہا، رہبر معظم انقلاب کو طول عمر عطا فرما، تعجیل فرما۔ ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے خمینی ابو الشکن شہید مظلوم علامہ عارف حسین حسینی اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے گا۔ بسم اللہ۔
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد.